بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دجال کون ہے اور یہ کس خوفناک جزیرے کے اندر قید ہے، اور یہ اس جزیرے میں بیٹھ کر قیامت کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ اور جب ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے ملاقات کی تو دجال نے ان سے کون کون سی پر اسرار باتیں کیں، اور دجال کو اس قید سے کب رہا کیا جائے گا، اور یہ دنیا میں آ کر کس طرح فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ تو دوستو، قرب قیامت کا ایک ایسا خوفناک فتنہ جس فتنے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا اور اپنی اپنی امت کو آگاہ کیا۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے، جب اس فتنے کا ذکر صحابہ کرام کی مجالس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زار و قطار رونے لگ جاتے، کیونکہ فتنہ دجال میں ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہو کر دجال کو اپنا خدا ماننے لگیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیا ہوگی اور دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، جس کے ذریعے قرب قیامت میں مسلمان دجال کو پہچان سکیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک چھوٹے قد کا بدصورت انسان ہوگا، جو کہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہوگا اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اور ناک بڑی اور طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر صاف الفاظ میں کافر لکھا ہوگا۔ اس کو ہر ایمان والا پڑھ لے گا اور ہر منافق اس کو نہ پڑھ سکے گا۔ جب دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے یہ پرہیزگار بن کر رہے گا، لیکن اندر سے یہ کافر اور ظالم ہوگا۔ جب دنیا کے اندر دجال کے پیروکار بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اس وقت دجال خدائی کا دعویٰ کر دے گا، اور یہ پوری روئے زمین کے اندر ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر گردش کرے گا۔ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال بے انتہا طاقتور ہوگا۔ یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور اس کے پاس بے شمار خزانے ہوں گے، اور دنیا کی تمام نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا، اور یہ دنیا کے اندر 40 دن تک فساد پھیلائے گا۔ دجال کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی اس دنیا میں موجود ہے، اور یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ کو اسی دور میں قتل کر دیا گیا، اور اس کو ایک خوفناک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق دجال ابن سیاد کو کہا جاتا ہے۔ ابن سیاد وہ شخص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمان اقدس میں موجود تھا، اور اس کے اندر دجال جیسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کو دجال سمجھنے لگے اور اس کو دجال کہا جانے لگا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے پاس رکنے کا کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ میں تم لوگوں کو تمیم داری کا قصہ سناؤں۔ تمیم داری جو کہ پہلے نصرانی تھے، وہ میرے پاس آ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک قصہ بیان کیا ہے، جس کو سن کر میں خوش ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں، جس سے دجال کے متعلق میرے بیان کی تصدیق ہو جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک دن وہ ایک بہت بڑی کشتی پر سوار ہوئے۔ ان کے ہمراہ 2 قبائل کے 30 لوگ بھی موجود تھے، اور یہ سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس سفر کے دوران یہ طوفان 30 دن تک جاری رہا۔ اسی سفر کے دوران ان کی نظر ایک جزیرے پر پڑی۔
اس جزیرے کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے کی طرف چلے گئے۔ جب یہ لوگ جزیرے کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب جانور دیکھا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ ان لوگوں نے اس جانور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دجال کا جاسوس ہوں اور اس جزیرے کے اندر ایک بندہ ہے جو تم لوگوں کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس جزیرے کے اندر ایک غار میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک خطرناک انسان کو دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے ایسا شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا جسم زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم لوگوں کو میرا پتہ چل جائے گا، پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا۔ اسی طوفان میں ہم کو یہ جزیرہ نظر آیا اور ہم اس جزیرے کی طرف چلے آئے۔ اس کے بعد اس عجیب و غریب شخص نے ہم سے یہ سوال کیا کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ بہت پھل آتا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ عنقریب پھل نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے بحیرہ طبریہ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ اس میں خوب پانی ہے۔ اس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ بہت جلد اس کا سارا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے زہر چشمے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں یا نہیں، اور عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ نتیجہ کیا نکلا؟ تو ہم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارد گرد کے علاقوں میں غالب آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے۔ تو دجال کہنے لگا کہ عرب کے لوگوں کے لیے یہی بات ٹھیک تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے۔ اس کے بعد دجال ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ اب میں تم لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس خطرناک شخص نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد اس قید سے آزاد ہونے والا ہوں۔ دجال نے کہا کہ میں آزاد ہو کر 40 دن کے اندر اندر پوری دنیا میں تباہی مچا دوں گا اور میں مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کو تباہ کر دوں گا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا مبارک کو منبر پر مارا اور فرمایا، یہ ہے میرا مدینہ، یہ ہے میرا مدینہ، یہ ہے میرا مدینہ، جس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرمانے لگے کہ میں تم لوگوں کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال مشرق کے جزیرے میں قید ہے۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے دجال کے ساتھ جس جزیرے پر ملاقات کی تھی اس جزیرے کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، بلکہ تاریخ کے اندر اس جزیرے کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دجال عرب کے اندر سقوطرہ نامی جزیرے کے اندر قید ہے۔ یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر رہنے والے جانور اور چرند پرندے پوری دنیا سے مختلف ہیں، اور کچھ لوگ بحر اوقیانوس کو دجال کا علاقہ سمجھتے ہیں۔ اس جزیرے میں انسانوں کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں اور اس جزیرے میں بہت سارے سمندری طوفان آتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دجال برمودا جزیرے کے اندر قید ہے۔ برمودا ایک جزیرے کا نام ہے۔ اس علاقے میں 300 کے قریب جزیرے موجود ہیں۔ یہ وہ خطرناک علاقہ ہے جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا اور اس کے ٹرائی اینگل کی رپورٹ آج تک شائع نہیں کی گئی۔ تو دجال کہاں پر قید ہے، اس کی حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اور یہ حقیقت تمام انسانوں کے سامنے قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔